لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر. یہ صحیح بخاری میں 5387 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2220 نمبر پہ ہے. صحیح بخاری میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے، اس لیے نمبر کئی نمبر اس کے ہو سکتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں جو سفر کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو فرمایا لا عدوہ، چھوت چھات کوئی چیز نہیں، اور دوسرا فرمایا ولا طیرہ، اور بدشگونی پرندوں کا اڑانا کوئی چیز نہیں. تیسری چیز فرمایا ولا حامہ، اور کھوپڑی کوئی چیز نہیں. اور چوتھی چیز فرمایا ولا سفر، اور سفر کوئی چیز نہیں. تو باقی کی تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ آج وہ درس کا عنوان نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عنوان پر زیادہ بات ہو، انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی بھی تفصیل کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سفر کوئی چیز نہیں، تو سفر سے کیا مقصود ہے؟ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کی بہت ساری تفسیر آئی ہے، جس میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ سفر کے مہینے کو وہ لوگ منحوس مانا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یا سفر کے مہینے میں بدشگونی لیا کرتے تھے کہ یہ تو سفر کا دن ہے، یہ تو سفر کی رات ہے، تو اس بدشگونی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. انشاءاللہ ہم بدشگونی پہ تفصیل میں آئیں گے. پہلے یہ بتا دیں کہ سفر کے بارے میں اور کیا کیا معنی بنتا ہے، سفر کا معنی کیا بنتا ہے. سفر کا دوسرا معنی یہ جو ہے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ ایک بیماری ہوتی تھی جو اونٹ کے پیٹ میں پیدا ہوتی تھی، اور اس کی وجہ سے اونٹ ایک کے بعد ایک بیمار ہونا شروع ہو جاتے تھے. تو ان کا یہ تصور تھا کہ یہ بیماری اگر ہو جائے تو یہ بیماری منتقل ہوتی ہے، ایک اونٹ سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو رد کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اونٹوں میں باہر سے ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، اور اس اونٹ کی وجہ سے ہمارے سارے اونٹ خارش زدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ کہ پہلا اونٹ کیوں خارش زدہ ہوا تھا؟ پہلے اگر یہی بات ہے کہ کسی اونٹ کی وجہ سے دوسرے اونٹ کو بیماری لگتی ہے، تو پہلے اونٹ کو بیماری کیسے لگی؟ اس کا مطلب بیماری کسی بیمار اونٹ کے آنے کی وجہ سے نہیں لگتی، بلکہ اللہ کے چاہنے سے بیماری ہوتی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوت چھات کا تصور تھا اسے باطل قرار دیا، اسے ختم کر دیا. اسی طرح سے ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بیماری ہوتی تھی جس کے بارے میں ان کا تصور ہوتا تھا کہ اس بیماری کی وجہ سے پیٹ میں سانپ پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے پیٹ میں سانپ پیدا ہو جاتا ہو. یا اسی طرح سے سفر کو جو آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں، تو مطلب اس کا مقدم یا مؤخر کرنا کوئی چیز نہیں، یا اسے منحوس سمجھنا کوئی چیز نہیں. تو یہ سارا کا سارا معنی اس میں داخل ہے.